بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پروفیسر شاہزیب وان، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دی اسٹیپس آف دی سائنٹیفک میتھڈ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، تو اس کے 5 اسٹیپس ہیں۔ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ کہتا ہے آبزرونگ اینڈ آئیڈینٹیفائی کوشچن آف انٹرسٹ۔ وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے انوائرمنٹ میں جس چیز کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں اسے آبزرو کریں، پھر اسے دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا، یار یہ کیوں آ رہا ہے۔ اس کے لیے جو عام طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو بات بولی جائے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ بیہیویئر ہے یا کچھ چیز واقع ہوئی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بیہیویئر کی کیا وجہ تھی۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا اگر اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے کیا پھر بھی یہی بیہیویئر سامنے آئے گا، اور یا پھر یہ بیہیویئر کب شروع ہوا یا پھر کب ختم ہوا۔ یہ چیز جو ہے سب سے پہلے آپ اپنا کوشچن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اور آپ نے روزمرہ میں جب یہ سنا ہو کہ کلاس میں جس طرح آپ بیٹھے ہوں، ایک ٹیچر بہت جلدی چڑھ جاتا ہے، آپ سوچیے یار یہ اتنی جلدی کیوں چڑھ جاتا ہے۔ کوئی آپ کا دوست ہے اور پارٹی میں یا کلاس میں ہمیشہ لیٹ آتا ہے، تو آپ سوچتے ہو کہ کیوں لیٹ آتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوچنا ہے نا کیوں، یہی آپ کی یہ جو کوشچن تھا، آپ مینیپولیٹ کر رہے تھے، فارمولیٹ کر رہے تھے کوشچن پہلے سے ہی۔ تو دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیپ نمبر 2، فارمولیٹ اینڈ ایکسپلینیشن۔ پھر آپ نے جو کوشچن دیکھا ہے اس کو ایکسپلین کریں، ریٹن ایکسپلین کریں۔ اس کے لیے آپ کو پہلے ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ ریسرچ میں، بیک گراؤنڈ ریسرچ میں آپ کیا کریں گے، آپ جو پہلے سے اس کوشچن پہ ورک ہوا ہے وہ اٹھائیں گے، دیکھیں گے یار اس میں کیا فائنڈنگ نکلی تھی، پھر وہ فائنڈنگز آپ کے لیے ایک بیس بن جائیں گی۔ کیونکہ اگر آپ وہ بیک گراؤنڈ ریسرچ نہیں کریں گے تو شاید آپ غیر ضروری پروسیس سے بھی گزرو، تو وہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ پھر اسی میں یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہائپوتھیسس کنسٹرکٹ کریں۔ ہائپوتھیسس آپ کا ایجوکیٹڈ گیس ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ جیسے آپ سمجھتے ہو، آپ ایک پھول کو دیکھتے ہو، یار ابھی دن کو جب گزرتے ہوئے اسے دیکھا ہو تو وہ کھلا ہوا تھا، شام کو آئے تو وہ بند تھا، آپ کہتے ہو یار یہ کیوں بند ہو گیا۔ پھر آپ سوچتے ہو یار، کہتے ہو یہ دھوپ کی وجہ سے بند ہوا ہوگا، دن کو دھوپ تھی، اب سورج غروب ہو گیا تو یہ بند ہو گیا۔ تو یہ آپ نے جو اپنے سے اندازہ لگایا ہے نا کہ یا دھوپ کی وجہ سے ہوگا، تو آپ نے یہ اپنی جو ہائپوتھیسس ہے وہ کنسٹرکٹ کر لی ہے۔ تو تیسرا پھر جو سٹیپ ہے اس میں وہ ہے کہ اپنے ہائپوتھیسس کو اور جو ٹیسٹ کریں اور ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے آپ پھر اگلے دن دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ آیا سورج کے وقت یہ پھول کھلا ہوتا ہے، پھر آپ غروب ہونے کے وقت بھی جاتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آیا کہ وہ ساتھ ساتھ وہ پھول بند ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ اپنے ہائپوتھیسس کو اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو دو طرح کی سائنٹیفک جو سائنسدان ہوتے ہیں مختلف قسم کی اپروچز استعمال کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ۔ تو جو دو طرح کی ریسرچز ہیں اس میں جو استعمال کی جاتی ہیں، ایک ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ اور دوسری ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہے، کب استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایسی ریسرچ ہے جب آپ کی جو ویریبلز ہیں انہیں آپ میئر نہ کر سکیں ایکوریٹلی، یعنی کسی فگرز میں نہ لکھ سکیں، انہیں کسی طرح آپ کاپی پہ نہ اتار سکیں کہ جس طرح آپ انہیں میئر کر سکیں، آبزرو بھی کبھی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جب ویریبلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جس طرح دھوپ ہے، دھوپ کو آپ کس طرح میئر کریں گے، ٹھیک ہے، اسی پھول والے سسٹم میں، تو پھر اس وجہ سے آپ کو آبزرو کرنا پڑتا ہے دھوپ کو۔ تو ایسی جو ریسرچ ہوتی ہے اسے ڈسکرپٹیو ریسرچ کہتے ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ ایکسپیریمنٹل ریسرچ تب استعمال ہوتی ہے جب کاز اینڈ افیکٹ والے ویریبلز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے، ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے۔ اس طرح کے جب ویریبلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ہی گاڑی کا ٹمپریچر جو ہے انجن کا وہ بڑھتا ہے تو گاڑی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے۔ تو یہ کاز اینڈ افیکٹ ویریبلز ہیں۔ تو جب ایسے ویریبلز آتے ہیں تو جن کو میئر بھی کیا جا سکتا ہے، آپ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں۔
تو ان دونوں میں جو مین ڈفرنس ہے ڈسکرپٹیو اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں وہ یہی ہے کہ ایک کو آپ میئر کر سکتے ہیں، دوسرے کو آپ میئر نہیں کر سکتے. ایک کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں، دوسرے کو بھی آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جس کو میئر نہیں کر سکتے وہ ڈسکرپٹیو ہے، اور جس کو میئر بھی کر سکیں اور آبزرو بھی کر سکیں وہ ایکسپیریمنٹل ہے. اسٹیپ نمبر 4 کہتا ہے ایگزامن دی ریزلٹس اینڈ ڈرا کنکلوژنس. کہ جب آپ نے ڈیٹا گیدر کر لیا، آپ نے ویریبل فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، آپ نے ریلیشن شپ جو آپ نے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کیا اس میں فائنڈ کر لیے، پھر ان کو جو ریزلٹس ہیں انہیں آپ ایک تھارو انالیسس کریں ان کی. اس کے لیے اسٹیٹسٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کی فائنڈنگ کیا کہتی ہے، آپ کس نتیجے پہ آ کے پہنچے ہیں. تو جس نتیجے پہ پہنچے ہیں پھر اس آپ کی جو ڈیٹا آپ نے گیدر کیا اس کا رزلٹ نکالیں، اس کی کنکلوژن کیا ہیں. کنکلوژنز بہت ضروری ہیں، کیونکہ کنکلوژنز ہی بتائے گی کہ آیا آپ کے ڈیٹا نے آپ کی ہائپوتھیسس کو سپورٹ کیا ہے، آیا نہیں کیا. تو اکثر اوقات آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کی ہائپوتھیسس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پروسیس ہی غلط ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ راستہ ادھر نہیں جا رہا جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا متبادل راستہ آپ کو لینا پڑے گا. تو اس کو پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں اس راستے سے آپ دوبارہ نہیں جاتے، آپ اسی راستے سے جاتے ہو جہاں سے آپ کو جانا پڑتا ہے. پھر اگلا جو آخری اسٹیپ ہے اس کا، وہ آپ اپنے جو فائنڈنگز ہیں انہیں رپورٹ کر دیتے ہو، اپنے ریزلٹس کو رپورٹ کر دیتے ہو. یعنی آپ نے یہ سارا ایکسپیریمنٹ کیا، ہائپوتھیسس اپنی ٹیسٹ کی، ڈیٹا گیدر کیا، کنکلوژن نکالی، پھر آپ اسے مختلف جرنلز میں یا پھر اکثر اوقات اخباروں میں بھی ہو جاتا ہے، یا دیگر اکیڈمک جو جرنلز ہوتے ہیں ان میں آپ پبلش کر سکتے ہیں، تاکہ جو دوسرے سائنسدان ہیں وہ بھی آپ کے جو فائنڈنگز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے اور ایک نالج بیس میں اضافہ ہو سکے. تو اس کے لیے ایک پراپر اس کا فارمیٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی فائنڈنگ کو پبلش کرنا پڑتا ہے. وہ فارمیٹ جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی جانب سے جاری کرتا ہے، اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو سائنٹیفک میتھڈ سے جو چیز معلوم کرنی تھی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری دیں، اس کے پریویس ریسرچز جو ہوئی ہیں ان کو بھی وہاں تھوڑا سا بیان کریں. پھر اپنے ہائپوتھیسس کو پریزنٹ کریں کہ یار میری ہائپوتھیسس یہ کہتی تھی. پھر یہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور انہیں کیسے ہائر کیا گیا انہیں بتانا ہے. پھر جو ویریبلز آپ کے اس ایکسپیریمنٹ میں آئے ہیں پروسیس کے دوران انہیں ڈیفائن کرنا ہے. پھر جو انفارمیشن ہے اسے کلیکٹ کی گئی ہے اسے کس طرح آپ نے انالائز کیا، رزلٹس کیا کہتے ہیں. اور اتنی آخر میں یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں پبلش کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ جو دیگر دنیا کے سائنسدان ہیں وہ بھی آپ کی فائنڈنگ کے، آپ کی طریقہ کار کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں اور نئی قسم کی جو ہائپوتھیسز ہیں وہ جنریٹ کر سکیں جو مختلف چیزوں کو فیوچر میں جا کے ایکسپلور کر سکتی ہیں. جیسے ہی آپ کی اسٹڈی پبلش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ کے جو دماغ میں ایک پزل ہوتا ہے اس کا ایک اور کنجی بن جاتی ہے، ایک پزل کم ہو جاتا ہے، تو آپ کی نالج بیس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اپنا خیال رکھیے گا. کل ہم